السلام علیکم ٹو آل۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جنہیں بے شمار دعائیں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی مدد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی مدد کے اشارے کیسے دیتا ہے، اور وہ کون سے ایسے اللہ کی مدد کے پوشیدہ راز ہیں جو ان پر غیب کے ان بند دروازوں کو کھلوا دیں جو تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو سنو، اللہ پاک نے حقیقت کی خبر دینے والی نشانیاں اور غیبی مدد کے حیران کن راز کچھ مخصوص قرآنی آیات میں چھپا رکھے ہیں جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں، کیونکہ انسان بہت محدود نظر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ جان رکھو، قرآن مجید میں کئی موقعوں پر غیر معمولی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اپنی معجزاتی مدد کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح وہ غم کے بادلوں سے خوشیوں کی برسات برساتا ہے۔ اس معجزاتی واقعے کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منصب عظیم پر مامور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ایک جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے ان کے لیے وہ حیران کن معجزے کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میرا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں۔ تو جب کبھی تمہارا نفس تمہیں خواہشات اور تمناؤں میں الجھا کر اپنی اطاعت پر راغب کرے تو اس وقت اپنا دست طلب اسی کی طرف بڑھاؤ جو غیبی مدد کا ہر دروازہ کھولے، خود تمہارا منتظر ہے۔ اور کیا تم بھول گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے اور دشمن ان کو تلاش کر رہے تھے، تو اللہ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا اور اس نے اپنا گھونسلہ رکھ دیا، اور مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ مشرکین وہاں تک آئے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داخل نہیں ہوئے۔ یاد رکھنا، اللہ کی غیبی مدد اس صورت میں آتی ہے جب بندہ یہ یقین کر لے کہ رب قدیر اس کا سچا دوست اور مددگار ہے اور اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائے، تو اس کی زندگی کے سارے خسارے اور حادثے امن و امان میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، غم نہ کھاؤ، امید نہ ہارو، ہمت کو پس پش نہ ڈالو، بے شک مشکلوں کے طوفان میں اللہ کی مدد سب سے قریب ہوتی ہے، اور اللہ زمین سے آسمان تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھو، جو طاقتیں اللہ کی فرشتوں کی ماتحتی میں کام کر رہی ہیں وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں اور تم کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ایک مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، قرآن میں اس کا واضح اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال واپس کر دیے۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد تب ملتی ہے جب تم دل سے اللہ کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو اور یقین سے جڑے رہتے ہو۔
تو وہ ارض و سما کا مالک صرف ایک حکم دیتا ہے اور جو تمہارا ہوتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہیں جلد حاصل ہو جائے تو تمہیں ان دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا جس کی دلیل خود اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح سورج کے ڈوبنے کے بعد شفق کی سوتی یعنی ہر روز رات کی تاریکی اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہے کہ جس کائنات میں تم رہتے ہو اس میں کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے، تو جو خدائے مہربان اس مادی دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے وہی خدا جب چاہے تمہاری مدد کے پر اسرار اسباب بنا کر تمہاری زندگی کو حیران کن تغیرات سے خوبصورت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل میں زیادہ شکر گزار رہتے ہوں، زیادہ سخاوت کرتے ہوں، جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی سے بڑی مشکل میں اللہ کی بہترین مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، اور یہی وہ تمام نشانیاں اور اشارے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان قریب آنے ہی والی ہے۔ تم نے اللہ سے لو لگائی ہے تو بے فکر ہو جاؤ، وہ ان قریب تمہارے دلوں کے ہر خلجان کو دور کر کے وہ معجزاتی خوشیاں نصیب کرے گا کہ جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔